اگر دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہیں ہے، ماں باپ کا آپ پر سایہ نہیں ہے، ماں باپ کو پریشان کیا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، ٹھیس پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر یاد رکھیے زمانے بھر ٹھوکریں کھائیں گے، دنیا کے کوئی بھی انسان آپ کو ٹھوکر کھانے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے سرزمین پر چلے جائیں، عمرہ پہ عمرہ کرتے چلے آئے، اور حج پر حج کرتے کرتے آپ جوانی کو ختم کر دے، حجر اسود کو سامنے لپٹ کر کے دعائیں کرتے رہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اور تمہاری زندگی کے اندر جو ٹھوکریں آئے گی، جو رسوائی آئے گی، جو پریشانیاں آئے گی، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے عزت پا رہے ہیں اور عزت ہمیں مل رہی ہے۔ جاؤ ان ماں باپ کو دیکھو کیا حال ہو رہے ہیں، اس ماں باپ کو جا کر کے دیکھو تو ذرا صحیح کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں، بیوی کو لے کر کے ہم پردیس آ گئے ہیں، ماں تمہاری انتظار کر رہی ہے، بیٹا چھٹیوں میں آئے گا، ملنے کے لیے آئے گا، لیکن بیٹا بھی بے شرم ہے، بے غیرت ہے، نہ جانے کیسے انسان ہے، کیا پتھر لیے پھر رہے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں بھی ماں اور باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، چھٹیوں میں بھی اپنی بیوی کو لے کر کے شاپنگ پہ جاتے ہیں اور شاپنگ پہ شاپنگ کراتے ہیں۔ تمہیں یہ پیغام کس نے دیا؟ تمہیں یہ دستور عمل کس نے دیا؟ اس بوڑھی ماں انتظار کرتے کرتے سو جا رہی ہے کہ میرا لال آئے گا، چھٹیاں ہوئی ہے اور اس موقع پر آئے گا، مجھے دیکھے گا، میرے لیے تحفہ لائے گا، میرے لیے ہدیہ لائے گا، لیکن وہ ظالم بیٹا چھٹیوں کے موقع پر بھی اپنے ماں باپ کے یہاں نہیں جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ مالدار بن جائیں گے، آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کے گھر کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کے گھر کے اندر رحمتیں آ جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يسر الله تعالى حسه وأدخله الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دو خوشخبری سنائی گئی ہے ان انسان کے لیے جس انسان کے اندر تین صفات موجود ہو۔ تین چیزوں کا تذکرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، ہر آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کے طرف جانا ہے، ہر ایک کو موت آنا یقینی ہے، موت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو، کفار ہو، فساق ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو، کسی کو موت سے انکار نہیں ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور کسی انسان کی موت کس حالت میں آتی ہے، کسی کی موت آسانی سے آتی ہے اور کسی کی موت سختی کے ساتھ آتی ہے، کوئی کسی طریقے سے مرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مرتا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ موت آسانی کے ساتھ آئے،
تمہاری موت کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، آسانی کے ساتھ موت آ جائے۔ اگر تمہاری خواہش یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ موت آسانی سے آئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اپنا لو تو تمہاری موت آسانی کے ساتھ آئے گی۔ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور پروردگار عالم تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ 3 چیزیں جس کو ہر انسان کو کرنا ہے، اور وہ 2 نعمت جو انسان کو ملے گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایسا انسان کی موت آسانی کے ساتھ آئے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پروردگار عالم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ موت انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت نام ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے چھین لینے کا۔ موت نام ہے کسی انسان کو اگر باپ ہے تو باپ کو چھن جانے کے بعد پیچھے یتیم ہو جانا۔ موت نام ہے بلڈنگ محلات کے ویران کرنے کا۔ موت نام ہے شہروں کو ویران کرنے کا۔ موت نام ہے بیوہ کرنے کا۔ موت نام ہے یتیم کرنے کا۔ موت نام ہے بے آسرا کرنے کا۔ موت نام ہے بے سہارا کرنے کا۔ یہ موت ہے انسان کو دوست سے جدا کر دیتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کر دیتی ہے۔ اس کا نام موت ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے، کوئی انسان موت سے انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن موت آسانی سے آنی چاہیے، ہر ایک کی خواہش یہ ہے۔ تو پھر آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر نظر کرنا پڑے گا، اور یہ موت ایسی ہے کہ انسان کی آرزو ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہے، تمناؤں پر پانی پھیرنے کا نام موت ہے۔ ایک انسان آرزو بنا رکھا ہے کہ میں محلات بناؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، عمارت تعمیر کروں گا، لیکن وہ منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے، اسے موت آ جاتی ہے۔ ایک انسان آرزوؤں کے ساتھ، تمناؤں کے ساتھ بہترین اور عالیشان محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے، کوٹھری بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ رہ سکوں، اپنے بال بچوں کو بہترین قسم سے اس کی وہاں رہائش کرا سکوں۔ لیکن موت آتی ہے اور اس منصوبے کو چھین لیتی ہے اور اس منصوبے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ موت اس کا نام ہے۔ تو اس موت کو آسانی سے آنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 ایسا انسان جو غریب کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پہلا انسان کون جس کی موت آسانی سے آئے گی؟ وہ انسان جو کسی غریب کو دیکھ کر کے کسی غریب کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی غریب کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی غریب کو غریب نہ سمجھے۔ ایسا انسان خوش قسمت ہے کہ جسے پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچائے گا اور آسانی سے موت آئے گی۔ ایسا انسان، یہ حدیث ہے۔ اب آئیے معاشرے کی طرف، کیا اس حدیث پر عمل ہے؟ کوئی مالدار کسی غریب کا سلام کا جواب دیتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ مالدار کو گھمنڈ اس بات پر ہے کہ دولت مجھے ملی ہے، میں کسی غریب کے سلام کا جواب کیوں دوں؟ اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ کوئی مالدار کسی غریب کے پوچھتا ہے کہ آج تو نے کھایا کیا ہے، آج تو نے پہنا کیا ہے، تمہارا گھر کا حال کیا ہے؟ کسی مالدار نے، کسی رئیس نے یہ پوچھا ہے، کسی غریب کا سہارا بنا ہے، کسی یتیم کا سہارا بنا ہے، کسی بیوہ کا سہارا بنا ہے؟ نہیں بنے ہیں۔ تو پھر آئیے آج سے عہد کر لیجئے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر رب نے دولت دی ہے، اگر پروردگار عالم نے آپ کو شہرت دی ہے، ہر طریقے سے نوازا ہے، تو پھر غریب کو تکلیف نہ پہنچا
پہنچائیے، غریب کو ٹھیس نہ پہنچائیے۔ اگر آپ یہ عمل کیجئے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے وقت آسانی فرمائے گا، موت آسانی سے آئے گی۔ یہ پہلا انسان ہے جو انسان کسی غریب کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، اپنے عمل سے تکلیف نہ پہنچائے، اپنے کردار سے تکلیف نہ پہنچائے، اپنی حرکتوں سے تکلیف نہ پہنچائے، اپنے کریکٹر سے کسی غریب کو تکلیف نہ پہنچائے، تب جا کر کے یہ خوشخبری ہے۔ اور اگر اس طریقے سے ہم نہیں ہیں تو پھر یہ بشارتیں آپ کے لیے نہیں ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ چند پیسوں کا مالک بن جاتے ہیں، ان کی نگاہیں زمین پر نہیں رہتی ہے، ان کی نگاہیں آسمان پر رہتی ہے۔ چند پیسوں سے نواز دیا گیا تو اپنے اوقات کو بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کو بھول جاتے ہیں۔ چند پیسوں کو مالک بن کر کے سمجھتے یہ ہیں قارون ہم بن گئے ہیں، نمرود ہم بن گئے ہیں، ہمارے پاس خزانہ آ گیا ہے۔ ہم کسی کو جو ہے اپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں، کسی کو اپنے برابر بٹھانا ہم نہیں سمجھتے ہیں، کسی کو اپنے یہاں بلانا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں، کسی کے یہاں جانے کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، جرم یہ ہے کہ ہم غریب ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں غریب بنایا ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ہمیں ستایا گیا، ہمیں مارا گیا، ہمیں دھتکارا گیا، ہمیں پریشان کیا گیا۔ لیکن انسان بھول گیا جس رب نے تجھے مالدار بنایا، جس رب نے تجھے دولت دی ہے، اسی رب نے اسے غریب بنایا ہے۔ اگر آج آپ مالدار ہیں، کل کو یہ دولت چھن جائے گی، غریب مالدار بن جائے گا، مالدار غریب بن جائے گا۔ تو پھر آئیے عہد کیجئے اپنے کردار سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے کسی غریب کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کسی غریب کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔ پہلا انسان یہ ہے۔ دوسرا انسان کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی موت آسانی کے ساتھ آئے گی وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرا انسان وہ ہے کہ ماں باپ کی پر مہربانی کرے، بوڑھے ماں باپ پر شفقت کرے، وَشَفْقَةُ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ پر شفقت کرے۔ ایسا انسان بھی موت کے وقت سختی سے بچ جائے گا، موت آسانی کے ساتھ آئے گی، موت کی سختی سے وہ بچ جائے گا۔ موت کی سختی جانتے ہیں کیا ہے؟ موت کی سختی یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، پروردگار عالم موت کی سختی سے حفاظت فرمائے۔ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، جو اس وقت جو پریشانیاں ہوتی ہے، بے چینیاں ہوتی ہے، اس وقت کی تکلیف سے بچائیے۔ یہ دعا کن کی ہو رہی ہے؟ ہمارے عراب کے آقا جس کے لیے زمین و زماں کو بنایا گیا، کائنات سجائی گئی ہے، جس کے لیے جو ہے چاند کو چاندنی ملی ہے، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ موت کی سختی سے بچ جائے، موت آسانی کے ساتھ آ جائے، تو اس کا علاج، اس کا حل اور اس کا تحفہ اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب معاشرے کا جائزہ لیجئے، اگر انسان شادی سے پہلے تھوڑا بہت تو انسان خیال کر لیتا ہے ماں باپ کا، لیکن جو ہی شادی ہوتی ہے اپنا بوریا بسترا الگ کر دیا، کھانا پینا الگ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ظلم تو یہ ہے، تعجب تو اس بات پر ہے، اپنا کھانا الگ کیا ہے، الگ بنا کے کھا رہا، کوئی دقت نہیں، لیکن ذرا بوڑھے ماں باپ کو بھی تو پوچھ لیا جائے
ان کے دکھ درد میں بھی تو کبھی شریک ہونا چاہیے، لیکن نہیں دیکھا گیا۔ نوجوان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھتا یہ ہے بوڑھے ماں باپ میں ہماری عزت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کی سیوا کرنے میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کا خیال کرنے میں ہماری کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور جو تکلیف ہوئی ہے، اور پھر اس نے تجھے دودھ پلا کر کے اتنا بڑا کیا، جوان کیا ہے، اسی ماں کو انسان بھول جاتا ہے۔ وہ باپ جس نے دھوپ کی سختی کو برداشت کر کے، بھوکا رہ کر کے بیٹے کو جوان کیا ہے، وہی بیٹا، وہی بیٹی، وہی لڑکیاں، وہی لڑکے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، خیال تک نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ یہاں جا رہا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے خیال کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام میں یہ دے گا کہ موت کی سختی سے بچ جاؤ گے۔ ماں اور باپ کی خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، اگر آپ کو ماں باپ کی دعا نہیں ملی ہے، آپ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ میری بات کو غور سے آپ سن لیں، اگر دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہیں ہے، ماں باپ کا آپ پر سایہ نہیں ہے، ماں باپ کو پریشان کیا ہے، ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے، ٹھیس پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر یاد رکھیے زمانے بھر ٹھوکریں کھائیں گے، دنیا کے کوئی بھی انسان آپ کو ٹھوکر کھانے سے بچا نہیں سکتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے سرزمین پر چلے جائیں، عمرہ پہ عمرہ کرتے چلے آئے، اور حج پر حج کرتے کرتے آپ جوانی کو ختم کر دے، حجر اسود کو سامنے لپٹ کر کے دعائیں کرتے رہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے اندر جو ٹھوکریں آئے گی، جو رسوائی آئے گی، جو پریشانیاں آئے گی، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے عزت پا رہے ہیں اور عزت ہمیں مل رہی ہے۔ جاؤ ان ماں باپ کو دیکھو کیا حال ہو رہے ہیں، اس ماں باپ کو جا کر کے دیکھو تو ذرا صحیح کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں، بیوی کو لے کر کے ہم پردیس آ گئے ہیں، ماں تمہارے انتظار کر رہی ہے، بیٹا چھٹیوں میں آئے گا، ملنے کے لیے آئے گا، لیکن بیٹا بھی بے شرم ہے، بے غیرت ہے، نہ جانے کیسے انسان ہے، اب کیا پتھر لیے پھر رہے ہیں۔ وہ چھٹیوں میں بھی ماں اور باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، چھٹیوں میں بھی اپنی بیوی کو لے کر کے شاپنگ پہ جاتے ہیں اور شاپنگ پہ شاپنگ کراتے ہیں۔ تمہیں یہ پیغام کس نے دیا؟ تمہیں یہ دستور عمل کس نے دیا؟ اس بوڑھی ماں انتظار کرتے کرتے سو جا رہی ہے کہ میرا لال آئے گا، چھٹیاں ہوئی ہے اور اس موقع پر آئے گا، مجھے دیکھے گا، میرے لیے تحفہ لائے گا، میرے لیے ہدیہ لائے گا۔ لیکن وہ ظالم بیٹا چھٹیوں کے موقع پر بھی اپنے ماں باپ کے یہاں نہیں جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ مالدار بن جائیں گے، آپ کو عزت مل جائے گی، آپ کے گھر کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کے گھر کے اندر رحمتیں آ جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ اسی لیے فرمایا پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو، ادب کرو، تو تمہیں یہ چیز، یہ عمل موت کی سختی سے بچا دے گی، آسانی کے ساتھ موت آئے گی۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ موت آسانی کے ساتھ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر آئیے ماں باپ کا احترام کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، ان کا ہر طریقے سے ان کا تعاون کیجئے، ان کا دیکھ ریکھ کیجئے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے جو ہے اولڈ ہاؤس میں آپ جا کر کے جمع کرا دیں۔ کسی نے کہا ہے اور لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، مسلمان نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جا کر کے جمع کرا دیا، چونکہ اس کی خدمت کو اسے موقع نہیں ہے، اسے اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہے، اسے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا۔ ماں ہے وہاں پر بے چینی کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے۔ ماں نے بیٹا کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا یہاں پنکھا نہیں ہے، پنکھا لگا دو۔
فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں پنکھا لگانے کے لیے، بلکہ کل کو جب تیرا بیٹا تجھے بھی اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا تو تمہیں تکلیف نہ پہنچے، تمہیں پریشانی نہ ہو، اس لیے آج تو یہاں پنکھا لگا دے۔ ماں کا درد ایسا ہوتا ہے، ماں ایسی ہوتی ہے جسے آج رسوا کر دیا گیا، جسے آج ذلیل کر دیا گیا، جسے آج اس پیغام کو بھلا دیا گیا۔ لوگ اچھے اچھے تعلیمات دے رہے ہیں اسکولوں میں، لیکن کیا اس پر کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹیاں، کوئی کالجز آپ کو یہ تعلیم دے گا، یہ پیغام دے گا کہ بوڑھے ماں باپ کا احترام کرو، بوڑھے ماں باپ کا خدمت کرو؟ کوئی نہیں۔ آپ کو مذہب اسلام یہ پیغام دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ تمہیں سبق سکھاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ آسانی کے ساتھ موت آئے گی، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور پروردگار عالم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس کی موت آسانی کے ساتھ آئے، جس کو جنت مل جائے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ فائل آئے گا، دیکھیں چلو بھائی پاس پاس پاس، اس طریقے سے پاس کر دیا جائے گا۔ لیکن جو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو صرف یہ نہیں بلکہ نماز، روزے کے حج وغیرہ کے ساتھ یہ 3 اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو 2 آدمی ہوئے، تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ایک مزدور کو بلایا، مزدوری کرا لی، پیسہ طے ہو گیا کہ 25,000 روپیہ میں آپ کو یہ مکان بنانا ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ مزدوری طے ہو گئی 20,000 25,000 میں۔ چنانچہ اس نے مزدور نے کام کر لیا۔ کام کرنے کے بعد جب پیسہ دینے کی باری آئی تو اس نے اسے بجائے 20,000 دینے کا جو طے ہوا، اس نے کہا یہاں خرابی ہے، یہاں کام کے اندر کمی ہے، یہاں کام کے اندر کمی ہے۔ اس بنا پر اس نے مزدوری کاٹ لیتا ہے، جو طے ہوا تھا اس طے پر نہیں دیتا ہے، مزدوری کاٹ کر کے وہ 20,000 میں بات ہوئی 15,000 وہ دیتا ہے۔ تو ایسا انسان نہیں، فرمایا کہ جو مزدوری نہ کاٹے، مکمل پیسہ اسے دے دے، جو طے ہوا ہے پیسہ 20,000 وہ دے دے، چاہے کام کے اندر کمی ہوئی ہو پھر بھی اسے پیسہ دے دے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچائے گا، موت آسانی کے ساتھ آئے گی، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور جنت عطا فرمائے گا۔ تو آپ آئیے اس حدیث پر عمل کیجئے، جو مزدور کو آپ طے کرے تو اگر کام کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو مزدوری نہ کاٹا کرے، پورے کی پوری مزدوری اسے دیا کرے، تب جا کر کے آپ کو یہ فضیلت ملے گی۔ آپ یہاں مزدور کی مزدوری نہیں کاٹیں گے، پروردگار عالم آپ کے گناہوں کو بخش کر کے آپ کے لیے حساب و کتاب کو آسان کر دے گا، موت کی سختی کو آپ کے لیے آسانی سے بدل دے گا۔ تو یہ 3 انسان ایسا ہے کہ جس کی موت آسانی کے ساتھ آئے گی۔ آج نے آپ کے سامنے یہ بہترین تحفہ، بہترین چیزیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کر لے۔ ہم اور آپ جس دور سے، جس معاشرہ سے گزر رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہماری اقلیت کم ہے، غیر مسلموں کی آبادیاں زیادہ ہے، لیکن اتنا بھی ہمدردی نہ کریں کہ ان کے تہواروں میں ہم شریک ہو جائیں۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے دیوالی مسلمانوں کی ہے یا دیوالی غیروں کی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ دیوالی مسلمانوں کی ہے یا یہ دیوالی غیروں کی ہے۔ یہاں تک کہ ہم پہنچ چکے ہیں، اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ آپ مسلمان کے اندر ہیں یا ایمان سے نکل جا رہے ہیں۔ آپ فیصلہ کر لیں، آپ اپنے گریبان پر جو ہے جھانک کر کے دیکھ لیں۔ ہمدردی اتنا بھی نہیں ہے، ہمارا اسلام اتنا اجازت نہیں دیتا ہے آپ ان کے تہواروں میں شریک ہو، آپ ہیپی دیوالی بولے۔ اگر کوئی آدمی بولتا ہے ہیپی دیوالی تو میرا نہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، ایسا انسان کفر کا اندیشہ ہے۔ امین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے کتنے کے واٹس ایپ میں، کتنے کے میں نے فیس بک میں، اسٹیٹس میں میں نے دیکھا مسلمانوں کو یہ چیزیں لگاتے ہوئے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے ہم اسے مبارکباد دے رہے ہیں اور اپنا ایمان کھو گئے ہیں۔
جی ہاں، اس لیے اس پر بھی آپ ذرا دھیان دے دیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنے آپ کے ایمان کو بچا لیجئے، اپنے ایمان کو بچانے کا وقت ہے، ورنہ صرف داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی رکھ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ مسلمان سے کب نکل گئے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے آئے دن آپ جو ہے کلمہ پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے رہیے، اور ان کے تہواروں میں کبھی بھی شریک نہ ہو، شرک نہ کرے۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیے، اپنے بچوں کو اس سے بچائیے۔ تعجب تو اس بات پر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے، تو میں کہتا یہ ہوں، تم باپ ہی نہیں ہو کہ تم سے تمہارا بچہ کنٹرول نہیں ہے۔ بچہ میں تم اگر تربیت صحیح کرتے تو آج تمہارا یہ حشر نہیں ہوتا کہ آج تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ کل ہمارا مکتب میں پورا بچہ خالی تھا، ایک بھی بچہ یعنی کہ چند ہی بچہ پڑھنے کے لیے آیا، یعنی سب دیوالی منانے گئے تھے۔ شرم تمہیں نہیں آتی ہے، صرف بچہ پیدا کر کے انسان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تعلیم تمہیں، میری بات کڑوی ہوگی، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے، یہ سبق کس نے دیا ہے؟ تو اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، تم نے پیدا کیوں کیا ہے؟ تم اگر اسلامی تعلیم نہیں دے سکتے ہو، تم نے کیوں اسے پیدا کیا ہے؟ تم اچھے اسکول اور جگہ پڑھاتے ہو، اس مدرسے کا، اس مکتب کا تم احترام نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی عظمت نہیں ہے، من میں آیا بھیج دیا، من میں آیا چھٹی کر دیا۔ بتائیے تو ذرا صحیح، مکتب کے نظام کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے، ہر جگہ کی یہ صورتحال ہے۔ جب بھی کوئی موقع ہو، فنکشن ہو، بچے چھٹیاں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ درد میں کس کے سامنے کہوں؟ پھر آپ شکوہ یہ کرتے ہیں، شکایت یہ کرتے ہیں، میرا بچہ کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، میرے بچے کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، میرے بچے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ تعلیم کہاں سے مل پائے گی؟ چھٹیاں ہزار کریں گے، پھر آپ چاہیں گے میرا بیٹا جو ہے ولی بن جائے، نیک بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانیے، مسلمان ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے اوقات کو پہچانیے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں، صحیح طریقے پر مذہب اسلام پر لا کر کے کھڑا کیجیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مذہب اسلام پر مر مٹنے کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔